الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، حاضرین محفل، عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت مالک کوثر صاحب کوثر مالک جنت حضور رحمت عالم جان عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اگر عاشقوں کی محفل کی طرح ثبوت ہو جائے تو بڑی مہربانی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ، گنچے کھلا سبحان اللہ۔ دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا سبحان کتنا، اللہ، سبحان اللہ، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے سبحان ہیں۔ اللہ۔ آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کے اداروں سے جو حفاظ قرہ فارغ ہوئے ہیں ان کے استقبال کی حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب کو سلامت رکھے کہ وہ اس محلے کے نوجوانوں کو لے کر ہر سال یہ محفل منعقد کرتے ہیں کہ جو بھی بچے فارغ ہوتے ہیں، عالم یا حافظ بنتے ہیں یا قاری بنتے ہیں تو ہر سال اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ جو بچے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ٹیچر بنتے ہیں ان کے لیے تو لوگ بڑی بڑی محفلیں منعقد کرتے ہیں،
لیکن حفاظ کے لیے، علماء کے لیے عام طور پر لوگ، بڑے لوگ نہیں بلکہ نام نہاد بڑے لوگ اس لیے محفلیں منعقد نہیں کرتے کہ یہ بچے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ غریبوں کے بچے اللہ کا کلام پڑھ کر عالم اور حافظ بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایک ڈاکٹر میں اور ایک حافظ قرآن میں اتنا بڑا فرق ہے، جتنا بڑا فرق اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں اور ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے۔ کیونکہ کوئی ڈاکٹر، وکیل، انجینئر اپنے جیسے انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر کے بنتا ہے، اور حافظ اور عالم ایک انسان اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھ کر کے بنتا ہے۔ ساری ڈگریاں دنیا میں رہ جائے گی، لیکن جو بچے حافظ قرآن ہوئے وہ اپنے سینے میں اللہ کا قرآن اپنی قبر تک لے کر کے جائیں گے۔ اور بلکہ حافظ قرآن جس نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قرآن مقدس کے حفظ کا حق جانا، جب وہ مرے گا تو انشاءاللہ اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ حیرت ہے کہ ایک بندہ قرآن صرف یاد کر لے اور اس کی حفاظت کرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، تو جس مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا ہے اس نبی کے جسم کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے پھر اپنی اپیل دہراتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے، چار بیٹے، 5 بیٹے دیے ہیں تو ان میں سے کم ایک کو حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بنائیں، اور دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ، ہاں بیٹیوں کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ کل تک تو بیٹے حافظ قرآن بنتے تھے، اب سنی دعوت اسلامی نے بی بی حافظہ جمال کے نام سے لڑکیوں کے لیے بھی حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ 3 سال کی قلیل مدت میں ہمارے مدرسے میں 2 لڑکیاں بھی قرآن کی حافظہ بنی۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن محفوظ رکھے۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کو اگر عالمہ یا حافظہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے اندر سنی دعوت اسلامی کے پاس انتظام ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی عنقریب جو بچیاں عالمہ بن چکی ہے ان کے لیے مفتیہ بننے کا بھی انتظام ہے۔ یعنی اب تک کے ہمارے بچے مفتی بنتے تھے، اب بچیاں بھی مفتیاں بنیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسند کو وہ اس پر بیٹھ کر کے اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ دور جلد لوگ دیکھیں گے کہ لوگ عائشہ صدیقہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ قوم کی بچیاں بھی ملت کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وقت مختصر اور مجھ کمزور پر یہ بار کہ مضمونوں کا انبار اور موضوعات کا انبار، بہرحال وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، جس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسلام پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پابند بھی ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں 2 گروپ ہیں، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان میں بھی 2 گروپ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں،
کلمہ جو نہیں پڑھتے وہ، اور ایک وہ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سے کافر بھی اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کی پابندی نہیں کرتے، اور بہت سے مسلمان بھی ہیں جو اسلام پسند تو ہے لیکن اسلام پابند نہیں ہے۔ اسلام پسند کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، وہ کہیں گے کہ قرآن سچا ہے، قرآن کی تعلیمات حق ہے، یعنی یہ ساری چیزیں وہ کہیں گے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو وہ وہاں کمزور ثابت ہوں گے۔ اسلام پسند لوگ تو ہے لیکن اسلام پابند لوگ اب ہمارے درمیان کم بچے ہیں۔ آج ضرورت صرف اسلام پسند لوگوں کی نہیں بلکہ ضرورت ہر دور میں اسلام پابند لوگوں کی ہے، اس لیے کہ اسلام پسند صرف اسلام کی تعلیمات کی باتیں کرتا ہے، لیکن جو اسلام پابند ہوتا ہے وہ اسلام پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور باتیں کرنے والوں کی باتوں سے کبھی انقلاب نہیں آتا بلکہ انقلاب عمل کرنے والوں سے آتا ہے۔ اہل عمل انقلاب پیدا کرتے ہیں، اہل گفتگو نہیں۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے یہ رونا رویا ہے۔ یہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج باتیں مسلمانوں کے پاس بہت ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر وہ مسئلہ وحدت الوجود پر گفتگو کرتے ہیں، ہوٹلوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر وہ ایمان اور کفر کے معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ کیرم کلبوں میں بیٹھ کر فقہی جزیات پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن گفتگو کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے یا اللہ کہ یہ تیرا بیان، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ حالات قوم کی ہو چکی، یہ حالات جو ہے وہ حالت ہماری قوم کی ہو چکی ہے کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس منزل پر نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، لیکن اس کی خلوتوں کو دیکھیں، اس کی جلوتوں کو دیکھیں، اس کی صبحوں کو دیکھیں، اس کی شام کو دیکھیں، اسلام پر اس کے عمل کے انداز کو دیکھیں، تو جو شخص تھوڑی دیر پہلے اسلام کے حوالے سے اتنی نفیس جچی تلی گفتگو کر رہا تھا، جب اس کے کردار کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کی شخصیت کے اندر گویا کہ شیطان ناچ رہا ہے، شیطان کا ننگا ناچ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں تو خوب کریں گے لیکن دین پر عمل نہیں کریں گے۔ آج باتیں خوب ہو رہی ہے لیکن دین پر عمل کتنا ہو رہا ہے؟ مقررین گھنٹوں دین کی گفتگو کر رہے ہیں، محررین جو ہے وہ اوراق سیاہ کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مفکرین فکر دے رہے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن عمل کتنا ہو رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش کے باتیں کم ہوتی عمل زیادہ ہوتا۔ قرون اولیٰ میں یہی ہوا، صحابہ گفتگو کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کو ضرورت ہے مذہب پسند بننے کے ساتھ ساتھ مذہب پابند بنے۔ مذہب پسند اور مذہب پابند میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں تمہیں بتاؤں۔ آج کل بہت سے غیر مسلم اسلام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اچھا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں اقوام متحدہ جیسی جو ہے وہ اس مقام پر اللہ اکبر اسلام کے حوالے سے تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ابھی برطانیہ کی حال ہی میں جو ایک اہل اقتدار ایک خاتون نے اسلام کے حوالے سے بڑی تعریفی کلمات کہیں، لیکن یاد رکھیں صرف تعریفی کلمات کہنا یہ اسلام پسندیدگی کی علامت ہے۔ اسلام پابندی، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں پابند ہونے کا حکم دیا۔ اسلام پابندی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مقدس نے اللہ اکبر اس کو بہت واضح طور پر کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے علماء میں سے ایک
عالم تھے، علماء یہود میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام بھی تھے، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو چونکہ یہودیوں کے اندر ایک فکر بچپنے سے انہوں نے پائی تھی، وہ یہ کہ اونٹنی کا گوشت نہیں کھانا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے، تو بچپن سے چونکہ طبیعت میں اس چیز سے نفرت تھی، آپ نے اسلام قبول تو کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو اسلام کا قانون پسند آیا، اسلام قبول کیا، پیغمبر اسلام کی زندگی پسند آئی، آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب اونٹنی کے دودھ کی بات آئی اور اونٹ کے گوشت کی بات آئی تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہود کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں، نہیں کھائی جاتی ہے اور نہیں پی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں، بلکہ میں نے کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا، البتہ اونٹ کا گوشت کبھی کھایا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے کبھی اونٹنی کا دودھ دیکھا بھی نہیں ہوگا، اونٹ کا گوشت کبھی کھایا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان پر کوئی فتویٰ نہ فسق کا ہے، نہ گمراہی کا ہے، نہ کفر کا ہے، نہ نفاق کا ہے، کچھ نہیں، اس لیے کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ لیکن البتہ جس چیز کو اللہ رسول نے حلال کر دیا ہے اس کو حلال ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ان کی طبیعت میں نفرت تھی اونٹنی کے دودھ سے اور اونٹ کے گوشت سے، انہوں نے منع کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہود کے کچھ معاملات بھی اسلام میں عمل کریں، یہود کی کچھ باتیں، ان کے کچھ مسائل پر عمل کریں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں صرف شریعت محمدی چلے گی، حضور علیہ السلام کا قانون چلے گا، اور کہا گیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام پسندیدگی کے ساتھ ساتھ اسلام پابند بھی ہو جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ صرف اونٹنی کے دودھ سے انکار کرنے پر تنبیہ آ گئی کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تو میری قوم کے ان نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ میری قوم کے ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جن لوگوں نے یہودیوں کی پوری تہذیب کو پہن لیا، جن لوگوں نے ہنود کی پوری تہذیب کو پہن لیا، جن لوگوں نے نصارہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لیا، اس قوم کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی صبح مسلمانوں کی طرح نہیں، مسلمانوں کی شام مسلمانوں کی طرح نہیں، مسلمانوں کی راتیں مسلمانوں کی طرح نہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی راتوں کا حال کیا ہے۔ ایک مسلمان کی رات جو اسلام پابند تھا، اس کی رات کیسے گزرا کرتی تھی، اور آج اسلام پسند مسلمان جو اسلام پابند نہیں ہے ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہے۔ رات کو نکڑ پر بیٹھ کر 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اور پھر ہم واٹس ایپ پر چیٹنگ اور چیٹنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ ناجائز چیزیں لوگوں کو شیئر نہیں کر رہے ہیں، آپ ناجائز کلپس لوگوں کے درمیان نہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 2 گھنٹے، یہ 3 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے جو آپ پورا وقت انٹرنیٹ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس میں آپ کا پیسہ بھی جاتا ہے، اس میں آپ کا وقت بھی جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان جو دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا، اس نے اپنا پورا وقت برباد کر دیا، اپنی راتوں کو برباد کر دیا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان انٹرنیٹ پر بیٹھے اور وہ اپنے دامن عصمت کو بچا کر کے نکال لے، الا ماشاءاللہ۔ آج کل کے نوجوان 4-6 لوگ مل کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر وائی فائی خرید لیتے ہیں، اس کا کنیکشن لیتے ہیں اور رات بھر بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی راتوں کو انٹرنیٹ کی رنگینیوں سے رنگین کرنے والوں، ذرا اس رات کا بھی تو تصور کرو جسے قبر کی رات کہتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بغیر تکیے کے ہمیں نیند نہیں آتی، اگر پاور بند ہو جائے تو کمرے میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ او بغیر تکیے کے کروٹ بدلنے والوں، بغیر تکیے کے نیند
नींद नहीं आती, लेकिन कब्र की रात वो भयानक रात है जहां तो तकिया नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहां तो मिट्टी का, अल्लाह अकबर, मिट्टी ही मिट्टी है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, और मनो मिट्टी के नीचे इंसान दबा होता है। मेरे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र अंधेरे का घर है, कब्र तारीकी का घर है। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर अंधेरा इतना है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। अल्लाह अकबर, इंसान को सफेद कफन पहनाकर कब्र के अंदर लिटाया जाता है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, अपने वक्त को गाने की नजर करने वालों, अपने वक्त को व्हाट्सएप की नजर करने वालों, जरा सोचो तो सही, व्हाट्सएप के नशे में तुम कितने डूब गए हो। शराब के नशे में किसी को देखकर तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन तुम भी तो व्हाट्सएप के नशे में हो। अल्लाह अकबर, उस नशे में इस नशे में फर्क क्या है? शराब का नशा मस्जिद के बाहर है, लेकिन लोग इंटरनेट के नशे में इतने डूब चुके हैं कि वो मस्जिद के अंदर भी इंटरनेट चलाते हैं, मस्जिद के अंदर भी तस्वीरें देख रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी वीडियो देख रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी क्लिप जारी है। एक दूसरे की आबरू और इज्जत को हमने जो है वो गोया के खेल तमाशा बना लिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गौर तो करो, अपनी कब्र की रात को भूलने वालों, जरा सोचो तो सही, अब मुसलमानों की रातें कैसी होती थी। जिस गली से कोई अजनबी गुजर जाता और कुरान की तिलावत की आवाज आती, लोग समझ जाते कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। और आज रात देर गए तक के जहां पर लोग बैठकर गपशप कर रहे हो, जिनके हाथों में मोबाइल हो, अल्लाह अकबर, अब तो हाल ये है लोग मस्जिद के गेट पर भी बैठकर उस गंदगी में मुब्तला है, मस्जिद के अंदर भी बैठकर। जरूरत है, जरूरत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, हाजत को हाजत के मुताबिक इस्तेमाल करो। उसका नशा जो मुसलमान नौजवानों पे चढ़ गया है, अल अयाज़ु बिल्लाह, अब तो बाज़ाब्ता उसमें ज़िना के मनाजिर देखे जाते हैं, लड़कियों के साथ उस पर ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं अक्सर अपने नौजवानों को कहता हूं, किसी लड़की से गुफ्तगू करने से पहले, नाजायज और हराम गुफ्तगू से पहले, जरा अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लिया करो। घर में जो बहन छोड़ कर आए हो, जरा उसका ख्याल भी कर लिया करो। आज तरह तरह के गुनाह कौम मुस्लिम के अंदर जन्म ले चुके हैं। आइए, मुझे बड़ी हसीन एक नौजवान की रात याद आती। कल तक मुसलमानों की रातें कैसी थी और आज हमारी रातें कैसी। अगर कोई अल्लाह के लिए जगता है तो बात अलग है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नींद नहीं आती तो लोग तस्बीह लेकर नहीं बैठते, लोग कुरान की तिलावत लेकर के नहीं बैठते। नींद नहीं आती तो लोग नाविलें लेकर, फिल्में लेकर, ड्रामे लेकर बैठते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हंसने हंसाने का इंतजाम होता है। झूठ बोल करके हंसने हंसाने वालों, जरा कब्र के रोने को भी याद करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे, 3 किस्म के लोग जिनको अल्लाह मुश्क के टीले पर बिठाएगा। क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, लोगों की जबानें सीने पे लटक रही होगी, मां बेटे को ना पहचानेगी, बेटा बाप से दूर भागेगा, दोस्त तो दुश्मन बन जाएंगे, कोई जान किसी जान के काम ना आएगी मगर जिसे अल्लाह चाहे। उस वक्त एक हसीन मंजर मैदान महशर में लोग ये देखेंगे, मुश्क के टीले, दुनिया का मुश्क नहीं, जन्नत का मुश्क, उसके टीले हैं और टीलों पर कुछ लोग बेखौफ खतर बैठे होंगे, बेखौफ। उन्हें कयामत के हंगामे से कोई लेना देना नहीं होगा, वो अल्लाह की अमान में होंगे। उन 3 लोगों में से एक खुशनसीब वो है जो रात की तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके रोता होगा, जो रात की तारीकी में जब सब लोग बिस्तर पे सो चुके हैं, लोग हर आदमी अपने महबूब से वस्ल की लज्जत के मजे लूट रहा है,
उस वक्त वो बंदा, जब लोग अपनी अपने वस्त्र की लज्जतों में गुम हैं, कोई अपने दोस्तों के साथ, कोई अपने यार के साथ, कोई अपनी बीवी के साथ, कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपनी किताबों के साथ, हर अलग अलग इंसान अपने अपने महबूब से उस वक्त वस्त्र की लज्जतें लूट रहा है। उस वक्त वो बंदा सबको छोड़कर वो अपने महबूब से, अपने रब से, अपने मालिक हकीकी से, अपने महबूब हकीकी से, कादिर और कय्यूम से, कायनात को वजूद बना देने वाले से, कायनात को वजूद अता करने वाले से, फूलों को तबस्सुम देने वाले से, सूरज निकालने वाले से, माँ के पेट में सूरत बनाने वाले से, कुरान नाजिल करने वाले से, गैब दा नबी को पैदा करने वाले से, मूसा से कलाम करने वाले से, ईसा से को जिंदगी अता करने वाले से, यूसुफ को हुस्न देने वाले से, कायनात को रिस्क देने वाले से, उस कादिर और कय्यूम से महवे कलाम यूं होगा कि अल्लाह मैंने तो गुनाह कर लिए, गुनाह करना मेरा काम था, बख्शना तेरे करम पर है। और वो रोता होगा, आंसुओं की लड़ियां बहती होगी, वो बिलखता होगा, और किसी का दामने करम उसके आंसुओं को खुश्क कर रहा होगा। और इकबाल यूं कहते हैं, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, फूलों को आए जिस दम, एक मोमिन की रात ये है, एक मुसलमान की रात ये है, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, नाला मेरा वुजू हो, रोना मेरी दुआ हो, रोना मेरा वुजू हो, नाला मेरी दुआ हो। आप गौर फरमाएं, मुसलमानों की रातें यूं होती है, और जो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में तन्हाई में रातों को रोते होंगे, अल्लाह क़यामत के दिन उनको मुश्क के टीलों पे बिठाएगा, तो लोग रश्क करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह ये कौन सा नबी है, ये कौन सा वली है कि इसको तूने मुश्क के टीले पे बिठाया। हंगामे महशर एक तरफ और इसके सुकून इत्मीनान की लुत्फ व लज्जतें एक तरफ। इरशाद होगा, फरिश्तों कह दो, न ये हमारा कोई वली है, न ये नबी है, बल्कि ये वो बंदा है जो रात की तारीकी में अपने गुनाहों को याद कर करके रोया करता था। मुसलमानों मुझे बताओ, वो अल्लाह वाले जो नेकियां करते हैं और नेकियां करने के बाद अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अफसोस, हाय अफसोस, हमें तो गुनाह करके भी अपने नामे अमाल पे रोना नहीं आता। हजरत सैयदना दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, दाता साहब हम गुनाह करके भी नहीं रोते, अल्लाह वाले तो नेकियां करके रोते हैं। इरशाद फरमाते हैं, जिसको गुनाहों पे रोना ना आए वो अपनी तकदीर पे रोया करे, वो अपनी किस्मत पे रोया करे, वो अपने आप पे रोया करे। अल्लाह अकबर। जिस कौम ने गुनाह को अपना मतमय नजर बनाया, अपना तुर्रे इम्तियाज बनाया, अपनी पहचान बनाई, अगर वो कौम अपने गुनाहों को याद न करे, हैरत है हमें अपनी नेकियां याद रहती है, हमें अपने गुनाह याद नहीं रहते। और वो भी कैसे गुनाह, अल्लाह अकबर। कुरून उला में जिन गुनाहों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, वो सारे गुनाह आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर, मुस्लिम माशरे के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नींद नहीं आती तो गुनाह करते हैं, नींद नहीं आती तो अय्याशियां करते हैं। आओ, एक मर्तबा का वाकया है, एक ऐसा लश्कर था जिसमें अल्लाह के हबीब जाने कायनात, रूह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मौजूद है। और उसके बाद सहाबा थके हुए हैं। ऐसे थके हुए सहाबा एक दूसरे से कहते हैं, एक काम करते हैं, सब सो जाते हैं और दो लोगों को ड्यूटी देते हैं कि वो पहरेदारी करें और वो जगते रहें और लोगों को की हिफाजत करें। सब सो गए, सारे सहाबा सो गए। दो नौजवान सहाबियों को मुकर्रर किया गया कि तुमने लश्कर की निगहबानी करना है। वो दोनों जो है टहल रहे हैं और लश्कर की निगहबानी कर रहे हैं। उसमें से वो दोनों आपस में तय करते हैं कि दुश्मन का कोई खतरा और खौफ तो नहीं है। एक काम करते हैं कि आधी रात तुम सो जाओ ताकि आधी रात तुम्हें आराम मिल जाए, आधी रात तक मैं निगहबानी करता हूं और आधी रात मैं सो जाऊंगा, तुम निगहबानी करना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उसके बाद वो एक सहाबी भी सो गए। इन्होंने सोचा कि अब कोई खतरा नहीं, दुश्मन नहीं, दुश्मन का खतरा नहीं, यहां दुश्मन का गुजर नहीं। उन्होंने सोचा टहलने की बजाय एक काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। देखा
رات طویل ہے گزرتی نہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں. جیسے کہ اگر ہمیں کسی کے سرانے بٹھا دیا جائے کہ رات بھر تمہیں مریض کے سرانے بیٹھنا ہے اور جاگنا ہے, ہم فوراً موبائل نکال لیتے ہیں. موبائل سے ہمیں اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ مسجد میں نماز, بلکہ کچھ لوگوں کا حال تو ہے کہ سلام پھیرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو پیاس نے کسی نے تڑپا دیا پیاس سے. وہ جیب سے موبائل نکال کے دیکھتے کسی کا میسج تو نہیں آیا. اللہ کے گھر میں جن لوگوں کا دل اللہ کے لیے لگا نہ ہو ان کی نماز کیسی؟ میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب, وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں. جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, سلام پھیرا موبائل نکال دے کیا ہو رہا ہے؟ بیان کی محفل موبائل کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کو کہ لوگوں کو دوستوں کے میسیجز سے اتنی دلچسپی ہے کہ اللہ کے میسج کو بھول گئے, اللہ کے میسج کو فراموش کر گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ذرا سوچو, ایک رات قبر میں بھی سونا ہے, کیوں فراموش کر بیٹھے ہو آخرت کو؟ جس جوانی پہ آج ناز کر رہے ہو, اسی جوان جسم کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. میں یہ نہیں کہتا میسج نہ دیکھو, واٹس ایپ نہ چلاؤ, میں یہ نہیں کہتا نہ چلاؤ, ضرورت کے مطابق, اس میں ڈوب نہ جاؤ, اس کا نشہ نہ کرو. لوگ نشہ مکت تحریکیں چلاتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی نشہ ہے. ہاں, شراب کے نشے میں تو انسان قسطوں میں مر رہا ہے, موبائل کے نشے میں تو انسان دیکھتے دیکھتے لمحوں میں مر جاتا ہے. ڈرائیونگ کر رہا ہے, فون آیا, فون اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر اس کو چلتا نہیں, اٹھا کر کے بات کر رہا ہے اور اسی میں ٹکرا گیا, مر گیا, حادثہ ہو گیا. یہ حالات ہو رہے ہیں. مسلمانوں غور کرو, ذرا سوچو کہاں جا رہے ہو. دنیا تمہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے اور تم ابھی کھیل میں ہی ڈوبے ہوئے ہو. ہر نیا آنے والا فنکشن تم اس کو اس شوق سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہو کہ کبھی اس شوق سے تم نے قرآن کی سورتیں نہیں پڑھی, قرآن مقدس کی سورتوں پہ اتنی توجہ نہ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ کیسے مسلمان تھے اسلام پابند کہ رات جگ رہے ہیں, وہ سوچا کہ اب کچھ کام نہیں تو چلو کچھ رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ 2 رکعت اتنی قیمتی ہے, مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے جنت میں جانے اور 2 رکعت پڑھنے کا اختیار دے تو میں جنت پر 2 رکعت کو ترجیح دوں گا. اس لیے ترجیح دوں گا کہ جنت میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے. یہ 2 رکعت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ کبھی کبھی 2 رکعت ہی انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں. مرد ہی اگر یہ سب کر رہے ہوتے تو کم رونا تھا, بیٹیاں بھی یہ سب کر رہی. بیٹیاں بھی واٹس ایپ چلاتی ہیں, بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. میں پوچھتا ہوں آخر بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیوں؟ بیٹیوں کو موبائل باپ تحفے میں دیتا ہے, گفٹ کرتا ہے, اور جب وہی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پھر باپ 4 آنسوؤں سے روتا ہے. اے باپ, اگر تو نے اپنی بیٹی کو موبائل نہ دیا ہوتا تو شاید تجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. بھائی اپنی بہن کو موبائل دیتا ہے, بچیاں موبائل پرس میں رکھ کر کے گھوم رہی ہے. اب تو حالات یہ ہیں کہ موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے گلی میں چلنا یہ فیشن ہے. بچیاں پورا رستہ بھر موبائل پہ گفتگو کرتے ہوئے جا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے؟ حالانکہ بچیوں کو حکم یہ تھا اور ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد ان سے سامنے گفتگو کرے تو وہ جھلا کر, جیسے غصے کا لب و لہجہ ہے اس انداز سے گفتگو کرے, کرخ لہجے میں گفتگو کرے. عورت کو اجنبی مرد سے میٹھی گفتگو کرنا ناجائز ہے. عورت بوقت ضرورت جب بھی کسی مرد سے گفتگو کرے گی تو وہ کرخ تلخ لہجے میں, تاکہ مرد کو پتا چلے کہ یہ تو کسی مرد کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتی. یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن بیٹیاں تو ایسی آواز بنا کر کے فون پہ گفتگو کرتی ہے کہ العیاذ باللہ. اور پھر جو فتنے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. عزت غیر محفوظ ہو گئی, بیٹیاں آوارگی کی راہ پہ چل پڑی. اس لیے کہ جو گناہ کرنے کے لیے لوگ کوسوں دور جاتے تھے وہ گناہ اب مٹھی کے اندر آ گیا ہے.
बेटियों के हाथ में मोबाइल अच्छा नहीं लगता, बेटियों के हाथ में तो तस्बीह अच्छी लगती है। इसलिए खुदा के लिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मोबाइल देने से परहेज करो, बल्कि घर का कानून बनाओ, अगर फोन आए तो बालिग बेटियां किसी का भी फोन रिसीव ना करें जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि सामने से फोन पे गुफ्तगू करने वाला महरम है। ये हालात अगर हमने इस पर गौर नहीं किया तो आने वाले हालात बड़े खतरनाक होंगे। बल्कि इस वक्त बेटियों के हाथ से शादी के बाद मेहंदी भी नहीं छूटती और बच्चियों को तलाक दे दिया जाता है, 6-6 महीने की दुल्हनों को तलाक दिया जाता है। पीछे रीजन क्या है? 2 बातें, एक तो लड़का किसी से फंसा हुआ था इसलिए तलाक हो गई, या तो लड़की किसी के चक्कर में थी इसलिए तलाक हो गई, ज्यादातर यही बातें। अब वो दौर गया जब हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक हो रही है। वो दौर गया जब हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि सास बड़ी तकलीफ देती है। अब वो दौर गया कि शौहर जुल्म करता है। अब तो हालात यही है, जो लोग पंचायत में बैठते उन्होंने हमें बताया कि बस 2 चीजों पे ज्यादा तलाक, या तो वो किसी से लगा है या वो किसी से लगी है। किस कदर हम कर्बनाक हालात से गुजर रहे हैं और संजीदगी से हम किसी चीज को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उस नौजवान को जो किसी से लग गया है, उस बदबख्त को पता होना चाहिए कि मैंने किसी को अपनी बीवी बना करके लाया तो उसको मोहब्बत देना ये मुझ पे फर्ज है। मैं पाकीज़ा खाना छोड़कर गटर में मुंह क्यों डाल रहा हूं? मेरा मुंह गटर में क्यों जा रहा है? मेरे जुमले सख्त हों, मुझे माफ करें, लेकिन कौम की उन बेटियों की आबरू का क्या होगा जिनके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुमने किसी के चक्कर में आकर उसे तलाक दे दिया। एक कौम की बेटी तलाक पाने के बाद जब किसी दूसरे से शादी करने की तैयारी करती है, कोई उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। कौम की एक बेटी की आबरू जाती है, वो सिर्फ बेटी की आबरू नहीं जाती, पूरी कौम की आबरू जाती है। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहूंगा, जवानी में ऐश अच्छे लगते हैं, जवानी में अय्याशी अच्छी लगती है, जवानी की रातें रंगीन करना अच्छी लगती है, लेकिन जवानी को रंगीन करने वालों, एक दिन ये जवानी गुजर जाएगी, एक दिन ये जवानी का रंग खत्म हो जाएगा। किसकी जवानी रही जो तुम्हारी रहेगी? इस हसीन चेहरे पर एक दिन झुर्रियां पड़ेगी, ये खूबसूरत आंखों पर एक दिन चश्मे का बोझ आएगा, ये खूबसूरत आंखें एक दिन भूरी भूरी हो जाएगी, एक दिन ये हसीन हाथ अल्लाह अकबर लाठी भी पकड़ने के काबिल ना होंगे, लाठी पकड़ने से पहले हाथ कांपता होगा। आज जवानी में दंदनाते हुए जिन गुनाहों के रास्ते पर जा रहे हो, ये पैर उठने बैठने से माजूर हो जाएंगे। जब तुम गुनाह करके भूल जाओगे, उस वक्त कुदरत तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें सजा देगी। बूढ़े हाथों में उस वक्त आंसू पोंछने के लिए रुमाल भी नहीं होगा और तुम अपनी हथेलियों से आंसू पोंछोगे तन्हाई में। उस वक्त तुम्हें अय्याशियों के अड्डों पे जाना नजर आएगा। उस तुम्हें याद आएगा कि मैंने किसी की अस्मत को तार तार किया था, मैंने रात में किसी को सिसकियां लेने पे मजबूर किया था, वो मैं ही था कि मैं रातों को कहीं और होता था और मेरी बीवी बिस्तर पे करवटें बदलती थी। उसकी आहें तुम्हें याद आएगी, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें तौबा की तौफीक भी शायद न मिले। खुदा तुमसे तौबा की तौफीक भी अल्लाह न करे छीन ले। अपनी जवानी में पानी में आग लगाने वालों, ये जवानी न किसी की रही है न अपनी रहेगी। खुदा के लिए जवानी गुनाह के लिए नहीं, अय्याशी के लिए नहीं, किसी को तरसाने के लिए नहीं, किसी को हिरासा करने के लिए नहीं, किसी को तड़पाने के लिए नहीं, किसी की जवानी लूटने के लिए नहीं। मुसलमानों, जवानी तो अल्लाह को मनाने के लिए है, राजी करने के लिए है। जो अपनी जवानी को अल्लाह की याद में रातों में रो रो कर गुनाहों को याद कर करके गुजारते हैं, उन जवानों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता और वो मरने के बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। तो अर्ज ये कर रहा था, उस जवान ने नमाज की नियत कर ली, टाइम बहुत है, एक काम करते हैं चंद रकअतें नमाज पढ़ लेते हैं। इत्तेफाक से दुश्मन आ गया, दुश्मन पीछे से आया,
اور رات کے سائے میں وہ سوچ رہا تھا یہ درخت کا تنا ہے یا انسان، اس لیے کہ وہ نوجوان قرآن میں اتنا مست تھا کہ ابھی رکوع اور سجود کا وقت نہیں آیا تھا. تلاوت قرآن میں، کیونکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مولائے کائنات کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں، جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. مسلمان تو کتنا خوش نصیب ہے، دنیا کی ساری قومیں تیرے تلووں کے نیچے ہے کہ تو جب چاہے خدا سے باتیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے گھر میں اللہ کا کلام موجود. لیکن تو کتنا کم نصیب ہو گیا کہ تو نے گھر کا قرآن سالہ سال کبھی کھول کر نہ دیکھا. سوچ تو صحیح، تو سوچتا ہے محلے کے امام صاحب مجھ سے پیار سے بات کریں، ایم ایل اے صاحب مجھ سے پیار سے بات کریں، ایم پی صاحب پیار سے بات کریں، وزیر اعظم پیار سے بات کریں. نادان، تو سب سے بات کرنے کا متمنی ہے، لیکن تیرے گھر میں اللہ کا کلام ہے. مولا علی کہہ رہے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. سوچ تو اس وقت کتنا مقدس اور محترم ہوتا ہوگا، فرشتے بھی تجھ پہ رشک کرتے ہوں گے جب تیرا خدا تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوگا. ہم کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا کا کلام اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے، یہ کوئی کم ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے ڈاکٹر اقبال نے بڑی کرب کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ لوگ مرتے ہیں تو ان کے سرانے سورہ یاسین پڑھتے ہیں. پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا. جس سورہ یاسین سے موت آسان ہوتی ہے، کیا اس سورہ یاسین سے زندگی آسان نہیں ہو سکتی؟ موت اور زندگی میں مشکل کون سی چیز ہے؟ موت اور زندگی میں مشکل کون سی چیز ہے؟ موت مشکل ہے، زندگی آسان ہے. تو جو موت کو قرآن آسان کر دیتا ہے، کیا زندگی کو قرآن آسان نہیں کر سکتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر پہ مندی آ گئی، مندی آ گئی ہمارے شہر پہ. یہ مندی جائے گی کیسے؟ بارش نہیں ہوتی، اب تو الحمدللہ ہو رہی ہے. بارش نہیں ہوتی، اب تو ہو رہی ہے. کیسے ہوگی بارش؟ اسباب بیان کرنے والے بھی اپنی گڑا مڑا کرتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مسجد زرار نہیں بنتی اس لیے بارش نہیں ہوتی، اور مسجد زرار کو تو بنانے کا حکم ہی نہیں ہے. مسجد زرار کو تو ڈھانے کا حکم ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں 11واں پارہ سورۃ التوبہ. ارے جس میں مسجد زرار کا ذکر ہے اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ بھی نہیں ہے. لوگ اپنی من گڑت چلاتے ہیں. نبی کے غیب کے منکر ہیں، خود غیب کی باتیں کرتے ہیں. بارش نہیں ہونے کے اسباب کیا ہے؟ یہ غیب ہے، وہ صرف نبی بتا سکتا ہے، اور جو نبی کے قریب ہے وہ نبی کے غلام بتا سکتے ہیں. آپ کے یہاں تو غیب شرک ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ برساتا نہیں؟ وہ نہیں برسا رہا، اس کے اسباب آپ نہیں بیان کر سکتے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے. عرض یہ کرنے چلا تھا شہر پہ مندی آ گئی، بارش نہیں ہوتی، کاروبار تباہ ہو رہا ہے. ذرا سیٹوں کی آفس جا کر کے دیکھیں، ٹی وی تو ملے گی، قرآن نہیں. قرآن ہوگا بھی جزدان میں ایسے لپٹا ہوا ہوگا کہ کبھی اس کی طرف غلطی سے بھی ہاتھ نہ جائے، اور ٹی وی کا ریموٹ اس کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوگا. مجھے بتاؤ، کاش کہ یہ ہوتا کہ موبائل چھونے سے پہلے کارخانہ دار سیٹ لوگ اپنی آفس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے تو مندی نے کب آنا تھا؟ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو اللہ کو رزاق مطلق مانتے ہیں. ہمارا مندی سے کیا تعلق ہے؟ جس کا خدا رزاق مطلق ہو. ہمارا خدا تو سمندر کی تہہ میں جب جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھول جائے گا؟ وہ ہمیں فراموش کر دے گا؟ انسان نہ آئیں گے خریدنے کے لیے، اللہ فرشتوں کو انسان بنا کے زمین پہ بھیجے گا. ہمارا خدا وہ ہے. لیکن کوئی آئے تو دین کی طرف، اسلام کی پابندی کی طرف کوئی آئے تو. ناولیں پڑھنے کا وقت ہے، قرآن نہیں. قرآن سے اتنے دور ہو گئے ایسا لگتا ہے شاید ہی کبھی تعلق تھا. کبھی قرآن پڑھ نہیں زیادہ پڑھ سکتے، کم سے کم سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالو. دیکھو زندگی آسان ہوگی.
خدا کی قسم میرے غیب دا نبی نے تو یہاں تک فرمایا جسے بھوک ستاتی اور کھانا نہیں ملتا وہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کی بھوک مٹا دیتا ہے۔ پیاس ستاتی، پانی نہیں ملتا، اگر کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ اس کی پیاس مٹا دیتا ہے۔ کیسی وہ سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ بہرحال تلاوت میں وہ بندہ اتنا مصروف تھا کہ دشمن کو یوں لگا کہ یہ پیلر، یہ کوئی درخت کا تنا ہے، پیلر ہے یا انسان۔ دو دشمنوں نے آپس میں باتیں کہ ایک کام کرتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، انسان ہوگا تو حرکت کرے گا، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے۔ تیر چلے لیکن حرکت نہیں ہوئی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہوا میں گرا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی راتیں ہیں۔ ایک جوان کی رات اس شان سے گزر رہی ہے، اس شان سے تیر پہ تیر چل رہے ہیں، وہ قرآن نماز میں پڑھنے میں مصروف ہے۔ اور جب بہت سارا خون بہہ گیا تو اس جوان نے رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدہ کیا، نماز جیسے مکمل کی، اب درد شروع ہوا۔ پاس پڑے ہوئے ساتھی کو جگایا تو دیکھا کہ پورا خون بہہ چکا تھا اور آخری وقت آ گیا تھا۔ ساتھی نے بیدار ہو کے کہا کہ پہلا تیر لگا تو اسی وقت بتا دیتا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، تیر لگا یہ خبر کسے ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی کہ تیر لگ گیا، اس لیے کہ میں تو رب سے ہم کلام تھا، جو یار سے ہم کلام ہو پھر اسے تیروں کا درد کیسا۔ یہ مسلمانوں کی راتیں تھی، اسلام پابند لوگوں کی راتیں تھی۔ اب رات بھی ترستی ہوگی ان لمحات کے لیے کہ کوئی ایسا نمازی ملے، کوئی ایسا ذاکر ملے جو ذکر کرے، کوئی ایسا اللہ کے لیے خاشع ملے جو رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرے۔ ہائے افسوس، ہم نے دین کو پسند تو کیا لیکن دین کی پابندی نہیں کی۔ دین کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ ہمارا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے، ہمارا کردار مسلمانوں جیسا نہیں۔ بیوی عاجز ہے کہ یہ جلدی گھر سے نکلے تو اچھا، پڑوسی بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کس کے پڑوس میں رکھا۔ لیکن ایک دور وہ تھا کہ مسلمان وہ تھا جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کاش اللہ اس جیسے میری اولاد کو بنانا، اس جیسے میری اولاد کو کردار عطا کرنا۔ مسلمانوں، آج نہ ہمارا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح ہے نہ پڑوسیوں کے ساتھ صحیح ہے۔ بس جاتے جاتے ایک بات عرض کروں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ بندہ کامل مومن نہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جبریل نے آ کر میرے سامنے جب پڑوسیوں کے حقوق بتائے تو مجھے خوف ہونے لگا کہیں پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ آج تو پڑوسیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، داڑیاں بڑی بڑی، نمازی لمبی 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 نمازیں بھی لوگ ایک حد تک کے پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ پڑوسیوں سے جھگڑا ہوتا ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی درندے سے جنگ کرنے چلیں۔ یہ حالات ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر پڑوس میں مسلمان رہتا ہے تو اس کے دو حقوق آپ پر ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بتاتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم غریبوں کے محلے میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل لا کر کے لوگوں کے سامنے اس کی نمائش نہ کیا کریں۔ لوگ رمضان شریف یا غیر رمضان شریف میں پھل لاتے ہیں یا سامان لاتے ہیں تو کچھ ایسے نمائشی مسلمان ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہوئے لاتے۔ نمائش آج کل بہت ہو رہی ہے نا، سب کچھ نمائش ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر غریبوں کے محلے میں رہتے ہو اور چھلکے والے پھل لائے ہو تو پہلے پڑوسیوں کو پیش کرو۔ پڑوسیوں کو پیش کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو چھلکے والے پھلوں کو چھپا کر کے پھینکو، کیونکہ اگر تم نے چھلکے والا پھل اپنے آنگن میں پھینک دیا اور غریب پڑوسی کے بچے نے اپنے ماں باپ سے اس پھل کا مطالبہ کیا اور وہ نہ پیش کرے، ان کو اپنی غربت سے تکلیف ہوئی، تو قیامت کے دن اللہ اس عمل کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اپنی نیکی پہ اترانے والوں، اگر پڑوسی ستائے صبر کر لو، تم کسی کو نہ ستاؤ۔
آپ جانتے ہیں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، توجہ فرمائیں تاکہ کسی کو تو ایک ذہن ملے. لوگ کہتے ہیں ہمارا پڑوسی ایسا ہے اس لیے ہم اس سے لڑتے ہیں. یار لڑنا کتوں کا کام ہوتا ہے. اپنی ذات کے لیے کتے لڑتے، انسان نہیں لڑتے. کتے مت بنو، کتے صفت مت بنو، انسان بنو، انسان. اور انسان سے بڑی ڈگری پھر مسلمان ہے، مومن ہے. لوگ اپنی ذات کے لیے لڑتے ہی پھرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر. بچوں کی لڑائی پر بات پولیس اسٹیشن تک پہنچتی ہے، مقدمے ہوتے ہیں. مسلمانوں شرم کرو، حیا کرو. لوگ تمہارے حال پہ ہنستے ہوں گے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. سوچو ہمارے نبی پاک کی تعلیم کیا تھی اور ہم کتنے گندگی میں گر پڑے. لڑنا بہادری نہیں ہے، معاف کرنا بہادری ہے. جنہوں نے میرے نبی کو پاگل مجنون پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی تھی، فتح مکہ کے دن میرے رسول نے ان کو صف میں کھڑا کر کے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اس سنت پہ ہم کب عمل کریں گے؟ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو وطن سے نکالا تھا، جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اناج بھجوایا تھا اور 40,000 درہم بھجوا کر کے کہے تھے ابھی اتنے ہیں اور ضرورت پڑے گی تو اور عطا کر دیں گے. غور فرمائیں، یہ جان کے دشمنوں کے ساتھ آقا کا سلوک ہے. اور آج مسلمان بچوں کی لڑائی پر مرنے مارنے پہ تلا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ مقدمات دائر کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی لڑائی پر اپنے رشتہ داروں سے رشتے توڑ رہا ہے. غور کریں. آؤ مجھے یاد آتا ہے میرا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ. آپ کا پڑوسی ناچ گانے کا بڑا شوقین تھا. بھئی ناچ گانا تو اسلام میں حرام ہے نا؟ بے شک حرام. صحیح ہے. اگر میوزک لہو و لعب کے لیے ہو تو اس کی حرمت میں شک کیا ہے؟ بہرحال امام اعظم جیسا متقی کون ہو سکتا ہے جس کے تقوی کو میرے رسول نے بیان فرمایا ہو، جس کے تقوی پر غریب نواز جیسوں کی تقریریں موجود ہوں، جس کے تقوی پر داتا علی ہجوری جیسا ولی شہادت دیتا ہوں، وہ امام اعظم اتنا متقی. اور وہ پڑوسی جو گانا گاتا ہے اور میوزک بجاتا ہے اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ امام اعظم جو عبادت کرتے ہیں اس میں خلل آئے، ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا صاحب کاغذ و قلم، خدا جانے اس کو کس منزل پر پہنچاتا اور کیسا اس کا سوشل بائیکاٹ کرواتا اور محلے میں اس کی درگت کیا کرواتا. یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دو چار کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو آدمی کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. وہ مسلمانوں کا امام تھا جس کے بارے میں قرآن وآخرین منہم لما یلحقوا کہتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ براہ راست رسول پاک سے علم ملے گا. قرآن جس کے علم پہ یوں شہادت دیتا ہے کنایتن اشارتن، وہ امام صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا طاقتور پہلوان وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے غصہ پی جائے. ایک دن سپاہیوں کو پتا چلا کہ امام اعظم کا پڑوسی انہیں ستاتا ہے اور وہ بہت ناچ گانا کرتا ہے، الگ الگ طریقے کے گانے گاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے. سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور جیل لے کر کے گئے. اس رات امام اعظم کو اس کے گانے کی آواز نہیں آئی، اس کے سر اور تال امام اعظم کے گھر تک نہ پہنچے. تو امام اعظم نے اپنے کسی چاہنے والے سے پوچھا کیا بات ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے، آج اس کے گانے کی آواز نہیں آئی. کسی نے خوشی خوشی بتایا نا، کیونکہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہیں، آپ تو جانتے ہیں ہر دور میں ایسا ہوا ہے. اصل سے زیادہ فراق کو غصہ ہے. تو کہا آپ کو پتا نہیں حضور، وہ آپ کو ستاتا تھا اس لیے اللہ نے اس کو بلا میں گرفتار کیا اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. میرے امام نے سنا، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے ماتھے پر شکن آ گیا. میرے پڑوسی کو سپاہی جیل لے گئے، آپ نے سارے کام چھوڑے اور آپ چلے گئے جیل کھانے میں. داروگا نے امام کی تعظیم کی، کہا حضور آپ یہاں؟ اس لیے کہ کوئی شریف آدمی پولیس اسٹیشن چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو حیرت تو ہوتی ہے.
کہ بھئی یہ یہاں کیوں آئے؟ تو حضور آپ یہاں؟ ہاں بھائی کبھی کبھی کہیں نہ کہیں ضرورت کے تحت جانا پڑتا ہے، ورنہ لوگ تو مولانا کو بھی بازار میں دیکھ کے کہتے ہیں حضرت آپ یہاں، تو یہاں نہ آئے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ حضور علیہ السلام خود بازار جاتے تھے، بازار جانا آقا کی سنت۔ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مولانا ہو جائے بیچارہ وہ پھر زندگی میں کفن پہن کر قبر میں بیٹھ جائے۔ پکنک پوائنٹ پر آپ مولانا آپ یہاں کیوں؟ بھائی مولانا کا دل نہیں ہے، مولانا کے سینے میں پتھر ہے، وہ آپ کہہ دیں۔ اس لیے کہ اپنی صفائی پیش کرنا یہ اپنا انداز نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں، مجھے میری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ سورج ہوں میں تو رمق چھوڑ جاؤں گا، گر ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ جس کی عزت کا محافظ بغداد کا دولہا ہو اسے اپنی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ جیسے مشفق احباب کو پیدا کیا ہے، ہمیں کسی اپنی اور وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ ہم تو ذکر رسول اپنی زندگی کا مقصد ہے، ذکر رسول و آل رسول، ذکر صحابہ اور اہل بیت، اللہ بس اسی ذکر میں موت عطا فرمائے۔ حاسدین دیکھیں گے، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل سے جب ان کے حاسدین کا اختلاف ہوا تو امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا حقانیت کس کے ساتھ ہے، یہ فیصلے ہمارے جنازے کریں گے، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان یہ فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ منصور بادشاہ ہو کر بھی جنازے میں اتنے لوگوں کو نہ بلا سکا، امام اعظم امام احمد ابن حنبل فقیر ہو کر بھی لاکھوں کا مجمع امام کے جنازے کے پیچھے پیچھے تھا، اور آج بھی احمد ابن حنبل کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو عصیمت کی ایک تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو کسی کی حقانیت کے لیے جلدی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، انشاءاللہ فیصلے جنازے کریں گے۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، یہ کس کے لیے کہا جائے گا، دنیا دیکھے گی اور تاریخ میں ثبت ہوگا انشاءاللہ۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء۔ بہرحال تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیل گئے تو داروغہ نے کہا حضرت آپ یہاں؟ کہا جی ہاں، ضرورت لائی ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں کہ سنا ہے کہ میرے پڑوسی کو آپ لوگ اٹھا لائے ہیں، میرے پڑوسی کو آپ لوگ اٹھا لائے۔ کہا جی حضور وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا اس لیے اٹھا لائے، میرے آپ جیسا کمظرف ہوتا تو شاید اس کو 2-4 روپے تھما کر، وہ بھی اتنا مالدار کہ جو گلے میں چادر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے کی ڈالتا ہو، اتنے مالدار تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ لوگ رشوت دے کر کے دشمنوں کی پٹائی کرواتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ تم جس کی پٹائی کروا رہے ہو وہ اللہ کا بندہ ہی تو۔ لوگ لوگوں پہ غلط مقدمات دائر کرا کر پھنساتے ہیں، غلط الزامات کر کے عزت اور آبرو پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، جب اس کی پکڑ ہوگی تو کہیں کے نہ رہو گے۔ امام اعظم نے کہا تکلیف مجھے پہنچاتا ہے، اس لیے اس کے نفع اور ضرر کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ اگر تم میری بات مانتے ہو اسے چھوڑ دو۔ چھڑا لیا اور چھڑا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے، اس لیے کہ ہمیشہ شرمندہ وہ ہوتے ہیں جو ستانے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ شہادت حسین کے بعد شرمندہ یزید ہوا تھا، سر حسین تو اس وقت بھی نیزے پہ بلند تھا۔ صابر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، ہمیشہ شرمندہ شریر ہوتا ہے، اور یزید کی شرمندگی آج تک ہے، اسی لیے آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں۔ بہرحال شرمندہ ہوا، امام نے ہاتھ پکڑا، میرے امام نے، اور ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کہا چلو۔ اس نے کہا امام میں آپ کو ستاتا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا کہ وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا انداز ہے کہ تو نے مجھے ستانے کے لیے یہ سب کیا، لیکن میں نے تجھے بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ اس نے کہا واقعی آپ امام الائمہ کہلانے کے حقدار ہیں، مجھے معاف کر دیا، آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور وہ اس نے سچی توبہ کی۔ تو ایسا پڑوسی ہو تو بھی اس کے ساتھ امام اعظم کے اخلاق یہ ہے، ہمیں اس پر کچھ سوچنا چاہیے۔ میرا یہ پیغام یاد رکھیں، اسلام پسند بننے کے ساتھ ساتھ
اسلام پابند بنے، اور ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، جس میں علمی فکری بیانات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس جمعہ کو حالات کے تناظر میں ایک انتہائی فکری اور حالات کے تناظر میں یہ خطاب ہوگا انشاءاللہ، جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس وقت کشمیر، شام، یمن اور عالمی جو حالات ہیں اس کے تناظر میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس نے اپنا تخت بچھا کر مجلس شورا منعقد کی ہے، اور وہ جو اپنی میٹنگ کے اندر قراردادیں پاس کر رہا ہے، اس کا مقابلہ مسلمان کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس کو سماعت کریں گے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ سنی دعوت اسلامی صرف چند نکات کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی صرف تحریک نہیں ہے، مکمل اسلام پیش کرنے کی تحریک ہے۔ الحمدللہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بھی پیش کرتی ہے، اور جینے کا مسلمان کس طریقے سے سر اٹھا کے جی سکتا ہے یہ انداز بھی پیش کرتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہر جمعہ آپ یاد رکھیں اور آپ تشریف لائیں، اور 15 اگست کی شام جو پروگرام ہوگا مسلمانوں کا اور علماء کا جنگ آزادی میں کردار، تاریخی حوالوں سے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ اس میں ضرور تشریف لائیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تقریر کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک عزیز ساتھی کی اس میں ہم کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ایک تحریری دستاویزی تحریر بھی آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ سنی دعوت اسلامی تقریر کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تحریر کی فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ کرم کی بات ہے کہ نہ ہمیں تقریر کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ باہر دیکھنا پڑتا ہے، اور نہ تحریر کے لیے غوث پاک کا کرم ہے کہ تحریر اور تقریریں دونوں بے فضل ہی تعالی جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے گھر میں موجود ہے۔ تو آپ حضرات اس تحریک سے وابستہ بھی ہوں، اور ہر اتوار کو ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں اور نوجوانوں کو جو ہے وہ دوپہر ظہر سے قافلے میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ قافلے میں لوگ بہت دور دور نہیں جانا چاہتے، سفر نہیں کرنا چاہتے، تو آدھے دن کا قافلہ ہمارے ساتھی قریب قریب کی مسجدوں میں شہر میں لے کر جاتے ہیں، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزے کے مسائل کیا ہیں، نماز جنازہ کے مسائل کیا ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ نصف دن کے قافلے میں ضرور سفر کریں، اور بہت دور نہیں جانا، شہر ہی کے اندر رہنا ہے، تو اگر آپ آتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی جمعہ کو اجتماع میں بھی آئیں، اور اتوار کے دن قافلے میں بھی آدھے دن کے لیے اللہ کی راہ میں آپ اپنا وقت دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس ہوگی۔ اور تحریک سنی دعوت اسلامی کے دروس پورے شہر میں جگہ جگہ جاری ہے، جہاں ہمارے مبلغین درس دیتے ہیں۔ جب آپ سفید امامے والوں کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عاشقان رسول آپ کی تربیت کے لیے آئے ہیں، تو آپ فوری طور پہ وہاں آ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور 5 منٹ کا درس سن کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی جامعۃ القادریہ نجم العلوم بفضلہ تعالی، یہ ادارہ جو ہے جامعہ قادریہ کام کر رہا ہے بہت قلیل مدت میں۔ اس ادارے نے بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہمارے تقریباً اب تک کے کتنے 9 بچے نہیں 9 بچے ایک نشست میں 9 بچوں نے ایک نشست میں ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے 9 بچوں نے، اور الحمدللہ قلیل مدت کے اندر 21 سے زیادہ بچے ہمارے یہاں سے صرف جامعہ قادریہ سے فارغ ہو چکے، ورنہ پورے شعبہ مدارس سے اس سال کتنے فارغ ہوئے؟ 64 بچے اور بچیاں پورے شعبہ مدارس سے فارغ ہوئے۔ تو اگر آپ ہمارے ادارے میں اپنے بچے کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، الحمدللہ حفظ، قرأت، شعبہ عالمیت یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر بھی اور انگلش بھی پڑھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم یعنی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں اللہ کے فضل سے جہاں علم رکھتے ہیں وہاں پر عملی تربیت بھی ہے، وہ باعمل بھی ہے بے فضل ہی تعالی۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو الجامعۃ القادریہ نجم العلوم میں ضرور داخلہ کروائیں، تاکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.